محترم المقام سامعین اعظام، سید المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ محترم سامعین اعظام، ہم سب مل کر ایک لمحہ فکر کریں اور تصور کریں کہ ایک ایسا معاشرہ کہ جس کے رہنے والے تمام افراد باطل پر عمل پیرا ہوں، ڈاکہ زنی اور چوری چکاری جن کا معمول بن چکا ہو، قتل و غارت جن کا شیوا ہو، اور ان کے اخلاق کا گراف اتنا گر چکا ہو کہ وہ برائی پر فخر کرنے لگیں اور برائی کو برائی نہ سمجھیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے معاشرے کو راہ راست پر لے کر آنا اور ایسے معاشرے کی اصلاح کرنا کتنا مشکل عمل ہے، اور ان کے دل و دماغ میں نفرت پیدا کرنا برائی کے خلاف یہ کتنا مشکل عمل ہے۔ دائی حضرات جو تبلیغ کرتے ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، تو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید اور ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرامین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمانی دستور کے ساتھ ان تمام جو باطل کے پیچھے لگے ہوئے تھے، جو لوگ برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور ایسا معاشرہ جو ظلمات کے اندھیروں میں گٹا ڈوبا ہوا تھا، ایسے معاشرے کے درمیان مساوات اور امن جو ہے وہ قائم کیا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ کی فضیلت کے بدولت وہ معاشرہ ایک ایسا معاشرہ بن گیا کہ اس معاشرے کے رہنے والے افراد نے مساوات اور امن جو ہے پوری دنیا کے اندر اس بات کا علم لہرایا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ہی یہ فیضان تھا کہ حضور کی سیرت اور حضور کے حیات طیبہ کے توسل سے وہ لوگ ایسے بن گئے کہ آسمان دنیا نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ مسجد کے اندر حضرت ابوبکر صدیق تشریف فرما ہے، تو ان کے ساتھ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ مساوات اور امن کا ایسا نظام جو ہے وہ حضور کائنات نے تشکیل دیا۔ آج امت مسلمہ زوال میں ڈوبی ہوئی ہے، یہ محکومیت کی زندگی جو ہے وہ گزار رہی ہے، تو ہمارے استاذ مکرم پروفیسر محمد سعید احمد الازہری دامت برکاتہ العالیہ نے حکم دیا، اور ہم نے ان کے حکم کے مطابق اس موضوع کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مختلف مدارس میں یہ پیغام پہنچایا، تاکہ یہ جو موضوع ہے اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس موضوع پر ڈیبیٹ ہو، اس موضوع پر مقابلہ ہو، اور اس موضوع کو واضح کرنے کے لیے مختلف قسم کے سیمینار رکھے جائیں۔ تو اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر آج کی محفل جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ محترم سامعین اعظام، آج کی اس محفل کی صدارت پروردہ آغوش رحمت، آغوش ولایت، آفتاب علم و حکمت، مہتاب طریقت و شریعت، صاحبزادہ پیر سائیں سردار احمد عالم قادری دامت برکاتہ العالیہ فرما رہے ہیں۔ آپ اپنی مسند پر تشریف فرما ہیں، اور آج کی اس محفل کے نگران اعلیٰ اور زیب و زینت پروفیسر استاذ المکرم محمد سعید احمد الازہری دامت برکاتہ العالیہ، آپ بھی اپنی مسند پر تشریف فرما ہیں۔ اس محفل کے مقابلے کے جج صاحبان بھی تشریف فرما ہیں۔ ہمارے آج کے چیف جج محترم المقام پروفیسر طارق سلیم چودھری صاحب، آپ تشریف فرما ہیں۔ جب بھی پروفیسر صاحب کو دعوت دی جاتی ہے، آپ اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک فرما کر تشریف لاتے ہیں، جامعۃ الحبیب کو اپنی محبتوں سے نوازتے ہیں۔ جامعۃ الحبیب کی انتظامیہ اور اساتذہ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں استاذ المکرم حضرت علامہ مولانا محمد مشتاق احمد اشتیاق دامت برکاتہ العالیہ،
شیخ الحدیث ہیں جامعۃ الحبیب کے، اور آپ نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس جامعہ میں صرف کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ حضرات محترم، اب نعت رسول مقبول کے لیے میں بلانے لگا ہوں، ملتمس ہوں اس شعر کے ساتھ کہ الہام کی رمجم میں کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، اور کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینا سا جڑا ہے، خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، مہتاب تیرا ریزہ نقش کفے پا ہے، واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے۔